صلی اللہ علی النبی الکریم معارف القرآن جلد ہفتم کے مطالعے سے اہم موتی جیسے مواد. محسنین کون ہوتے ہیں؟ محسنین وہ ہے جو ہر لمحہ خدا کی نعمت کی سبب سے خدا کو محسوس کرتے ہو، اللہ کو دل سے محسوس کرتے ہو، یعنی اللہ پاکھڑ کی محسوس کرنا، کیونکہ ہر لمحہ ایک نعمت ضرورت کے تحت انسان کو میسر ہے. ہر حال میں انسان کو کوئی نہ کوئی نعمت میسر ہے. جو چیز انسان کو اللہ کے محسوس سے غفلت میں ڈالے وہ لہو ہے. لہو لعب کیا ہے؟ وہی ہے. بعض اوقات بے فائدہ کاموں کو بھی لہو کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ہر لہو و لعب باطل ہے مگر تین چیزیں باطل نہیں ہے. نمبر ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو. دوسرا یہ کہ تم اپنے گھوڑے کو سدانے کے لیے وقت لگاؤ. تیسرا یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود کرنا، ہنسی مزاح کرنا، یہ لہو میں نہیں ہے، لہو باطل نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حدیث کے مشاغل سے تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار، تاریخی واقعات سے دل بہلاتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اپنے قلوب کو کبھی کبھی آرام دیا کرو. بے حوالہ معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ نمبر 24. چند صحابہ کرام نے اللہ الحدیث کی تفسیر گانے بجانے سے بھی کی ہے. خوش آوازی کے ساتھ مفید اشعار کا پڑھنا ممنوع نہیں ہے. بغیر مزامیر کے پڑھنا سننا اشعار کا جائز ہے. معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ نمبر 27 پہ حوالہ. سورہ لقمان آیات نمبر 18 کی جزء وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کی تفسیر میں معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ نمبر 31 میں اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انسان کی گفتگو میں پورا باڈی لینگویج، پورا جسم دے کر اس طرح سننا، توجہ کے ساتھ سننا، تکبر نہ کرنا مراد ہے. کیونکہ دنیا میں شکر اور قدر سے نعمت بڑھتا ہے اور شکر نعمت کا کرنے سے انسان کا علم بھی بڑھتا ہے اور توفیق عمل میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، بڑا بھاری ظلم وہ ہے کسی چیز کو بے محل استعمال کرے. مثلا کوئی بھی چیز اللہ نے آپ کو دی اس کو بے محل استعمال کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی وقت دیا ہے، وقت کو لوگوں میں گزارنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. لقمان حکیم کو حکمت ملنے کا سبب کیا تھا؟ لقمان حکیم کو حکمت اس لیے ملا وہ اپنی صلاحیت کا بے محل استعمال نہیں کرتے تھے اور پرہیز فرماتے تھے. حکمت سے مراد وہ کلام اور وہ باتیں ہیں جو دلوں پر اثر کرے اور دلوں میں پیوست ہو کر رہے اور لوگ اسے محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے. حکمت لوگوں میں وقت گزارنے والوں کو اللہ نہیں دیتا. اللہ کی نعمتوں کا قدردانی کرنا سب سے بڑی حکمت ہے. اللہ کی نعمتوں سب سے بڑا جو نعمت ہے وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمیشہ خوش و خرم ہوتے تھے، برتاؤ میں نرمی اور سہولت مندی کرتے تھے. جو چیز دل کو نہ بھاتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ رکھی تھی پوری زندگی میں: غیر ضروری جھگڑنا، تکبر کرنا، جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا. یہ تین چیزیں ترک کر رکھی تھی اللہ نے. بے حوالہ معارف ہفتم اور صفحہ نمبر 40. عالم دنیا کی ہر چیز حسن ہے، حسن بنایا اللہ نے، لیکن انسان کو سب میں زیادہ حسین بنایا. مادہ تخلیق کے سب سے اشرف مخلوقات انسان کو اللہ نے قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ صفات اعلیٰ کی وجہ سے انسان اعلیٰ اور اشرف اور حسین ترین ہے. بغیر صفات کے انسان چوپایوں سے بھی بدتر ہے. بل ہم اضل. انسان کے امراض، درد، زخم وغیرہ موت کے جو قاصد ہے، یہ موت کے قاصد ہے. دنیا کے مصائب ان لوگوں کے لیے رحمت ہے
جو اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرے۔ کسی قوم کا مقتدا بننے کے لیے سورہ سجدہ آیات نمبر 24 میں 2 شرطیں اللہ نے رکھی ہیں۔ نمبر 1 صبر یعنی ثابت قدم رہنا، نمبر 2 یقین یعنی خود اعتمادی کہ کسی بھی قیمت پر نہ بکنا، اپنا آپ پر خود اعتمادی۔ صبر کرنے سے آدمی کو علم آتا ہے اور علم کے بعد یقین آتا ہے۔ صبر عمل کا نام ہے اور عمل کے بعد علم آتا ہے اور علم کے بعد یقین محکم اور اولو العزمی ثابت قدمی جیسے صفات انسان سے جنم لیتے ہیں۔ سورہ احزاب آیات نمبر 10 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال خوبصورت نمونہ ہمارے لیے تفصیل سے بیان فرمایا اور آیات نمبر 20 میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل منہ تک آئے، یعنی صحابہ کی دلوں کی کیفیت غیر فطری خوف بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہا گیا۔ یہاں پر ثابت قدمی اور خود اعتمادی اور صبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم پیغمبر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں میں ثابت قدم تھے۔ بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 100۔ غزوہ خندق کے لیے 4000 قریشی 300 گھوڑوں اور 1000 اونٹوں کے سامان کے ساتھ ابی سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکلے تھے۔ مرہ زہرہ میں قیام کیا، قبیلہ اسلم، اشجع، بنو مرہ اور خزارہ اور غطفان کے تمام قبائل بھی شامل ہو گئے، جن کی مجموعی تعداد 10,000 سے 15,000 کے درمیان تھی۔ خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر ساتھیوں سے مشورہ لیا، کیونکہ قلوب مومنین میں باہمی ربط پیدا ہوتے ہیں مشورہ سے۔ سلمان رضی اللہ کے مشورہ پر خندق کھودا گیا۔ ہر جماعت روزانہ 5 گز لمبی اور 5 گز گہری کھودائی خندق کرتے تھے۔ ہر 10 آدمیوں پر 40 گز خندق کی ذمہ داری تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو پتھر کا چٹانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے گئے جبکہ عمر بن عوف رضی اللہ عنہ نے خندق کا رخ چٹان چھوڑ کر دینے کی رائے بھی دی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا خود اور چٹان کو کدال سے 3 ضرب لگایا، ہر ضرب میں روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روشنی میں پیشنگوئی دی کہ بین الاقوامی سطح کی فتح ہوگی۔ اس پر منافق ہنسنے لگے کہ ہم یہاں کھانا وقت پر نہیں مل رہا اور یہ بین الاقوامی فتح کی بات ہے۔ یہ 3.5 میں لمبی خندق 6 دن میں مکمل کر دیا گیا، کیونکہ خود اعتمادی نہیں رکھتا، منافق خود اعتمادی نہیں رکھتا ہمیشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے وہ صبر اور خود اعتمادی ہے، سب سے بڑی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع میں شامل ہے کہ بدعت کی صحیح سزا تجویز کیا، جو عہد نہیں کرتا تھا اس کو ایسی سزا تجویز۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی تشریح میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھا۔ جب ایک نبی وفات ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے جو بہت ہوں گے۔ یہ بحوالہ معارف جلد 7 صفحہ نمبر 166۔ نبوت میں سے باقی نہیں رہا سوائے مبشرات یعنی سچے خواب کے۔ مخالف کے حقوق کے رعایت وہی رکھ سکتا ہے جو اپنے نفس کے جذبات پر قابو رکھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کے جرنیل تھے، رازدان تھے، اپنی زوجہ کو وصیت فرمائی تھی کہ اگر تم جنت میں میری بیوی رہو تو میرے بعد کوئی دوسرا نکاح نہ کرنا اگر میں مر جاؤں تو، کیونکہ جنت میں عورت آخری شوہر کو ملے گی۔ یہ کرتبی معارف 7 صفحہ نمبر 203۔ انسان کو اس کے حوصلے کے مطابق شعور دی جاتی ہے۔ انسان کی جتنی خود اعتمادی ہوگی، جتنی حوصلہ ہوگی، اتنی اللہ شعور دیتا ہے۔ اس لیے حوصلہ کی بڑی قیمت اور اہمیت ہے۔ قلب کی استعداد شعور کے خاص درجے پر موقوف ہے۔
اور الہی خلافت اسی خاص استعداد پر حاصل ہوتی ہے۔ اپنا پر ظلم وہ کرتا ہے جو انجام سے ناواقف ہو۔ صنعت و حرفت کی فضیلت ہے، خدا نے سب سے پہلے اپنے عظیم شان پیغمبروں کو سکھلایا۔ داؤد علیہ السلام کو زرعت سازی سکھلایا، نوح علیہ السلام کو انجینئرنگ یعنی کشتی سازی، تمام ضروری صنعتیں اللہ جل جلالہ نے بذریعہ وحی سکھلائی تھی۔ سورہ سبا آیات نمبر 39، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ کی تفسیر میں مفہوم ہے تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو اللہ جل جلالہ اپنے خزانہ غیب سے تمہیں اس کا بدل دیتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے ہر صبح تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کے کو یا اللہ زیادہ مال عطا فرما اور بخل کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ دوسرے حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ لوگوں پر خرچ کرے میں آپ پر خرچ کروں گا، چاہے علم، چاہے پیسہ، چاہے اور کوئی بھی چیز جو خرچ کرتا ہے وہ اللہ زیادہ کرتا ہے تو برکت عطا فرماتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ خرچ کر کے اپنا آبرو بچائے۔ بیوالا معارف جلد ہفتم صفحہ نمبر 303۔ جس چیز کا خرچ گھٹ جاتا ہے اس کی پیداواری بھی گھٹ جاتی ہے۔ یہ زندگی کی چند گنے ساسوں کا نام ہے، جو ہماری جو زندگی ہے گنے ہوئے ساسوں کا نام ہے۔ قرآن کا دل ہونے کی اعزاز سورہ یاسین کو اس لیے حاصل ہوئی کہ جس میں قیامت اور حشر نشر کی عنوان تفصیل اور بلاغت کے ساتھ آئے ہیں، اور عقیدہ آخرت اصل ہے جس پر انسان کی اعمال کی صحت موقوف ہے۔ آخرت کی فکر ناجائز خواہشات سے روکتا ہے، اس لیے ایمان کی قلب فکر آخرت ہے۔ ایمان کا دل تین چیزوں سے کمزور ہوتا ہے: مال سے عزت سمجھنے، اور مال محنت سے ملنے کا یقین کرنے، اور جو ملا ہے اس کا اپنی کمال سمجھنے سے ایمان کا دل ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان تینوں بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن میں 2 جواب دیا ہے اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ قصہ یوسف میں بغیر محنت عزت اور مال کا ملنا بتایا، اور قصہ مریم میں بغیر محنت کی بے موسم رزق کا کھلانا بیان فرمایا، اور قارون کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ اپنی کمال سے مال سمجھنے والے کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام اہل عرب کا باپ ہے۔ اہل عرب جو عرب نسل ہے یہ سام کے نسل سے ہے، اور اس کا بیٹا حام اہل حبشہ کا باپ ہے، اور اس کا بیٹا یافت اہل روم یعنی یورپی لوگوں کا باپ ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، بحوالہ روح المانی صفحہ نمبر 98 جلد نمبر 3۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، روح المانی صفحہ نمبر 98 جلد نمبر 23، معارف 7 صفحہ نمبر 444۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث کا مفہوم تقدیر کا ذکر آئے تو رک جاؤ، اس میں زیادہ بحث نہ کرو، غور و خوض نہ کرو، جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، اور جب صحابہ کا باہمی اختلاف وغیرہ کا ذکر چھڑ جائے تو رک جاؤ۔ بحوالہ معارف 7 صفحہ نمبر 451۔ کعب احبار رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ 4 انبیاء کرام اب تک زندہ ہے۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام زمین پر زندہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ بحوالہ در منصور صفحہ نمبر 285 تا 286 جلد 5، معارف القرآن جلد ہفتم صفحہ نمبر 472۔ اللہ جل جلالہ معدوم اشیاء کو وجود بخشنے کی قدرت ذاتی رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے، اہل حاجت کے بے قاعدگیوں اور گفتگو کی غلطیوں کو بڑا آدمی حد الوسط صبر کرتا ہے۔ زوجین میں عمر کی رحمایت باہمی محبت کا باعث پائیدار اور خوشگوار ہو جاتا ہے، یعنی زوجین میں عمر جو ہے نا اس کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے باہمی عمر کی وجہ سے پائیدار خوشگوار تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی معارف کی ایک جملہ تھا، میں نے اپلوڈ کیا۔ سورہ زمر آیات نمبر 7، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ جل جلالہ اپنے بندے کے کفر سے راضی نہیں۔
اگر خدا کو پسند نہیں تو ان کا ارادہ کیسا؟ اگر کفر کو پسند نہیں تو انسان کا ارادہ کیسا؟ اس سوال کا جواب میں معرف میں اس حکمت کو خدا ہی جانتا. شاید یوں ہو کہ یہ میری اپنی خیال ہے کہ خدا کی رحمت غالب ہے غضب پر. ان رحمتی تغلب علی غضبی. تو اللہ جل جلالہ عذاب کا سلسلہ ختم کر دے گا. واللہ عالم. صبر والے کی ثواب کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. بے حساب بدلہ صبر والے کو ملتا ہے. ایمان غیر محدود عمل کا نام ہے. اس کا جزا بھی غیر محدود ہے. نیند میں روح اللہ کے زیر تصرف عالم مثال کی طرف متوجہ کر کے اس عالم سے غافل کر دیا جاتا ہے انسان کو، تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے اور سچی خواب دیکھ سکے. اگر روح بدن کی طرف واپسی کی کیفیت میں ہو تو خواب شیطانی تصرفات میں ہوتے ہیں. ہر اچھا برا عمل قلب سے ہی پیدا ہوتا ہے. اعمال کا منبع اور سرچشمہ دل ہی ہے. مومنین کی مدد کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے. بیوالا سورۃ مومن آیات نمبر 51 کا مفہوم ہے یہ جو میں نے بیان کیا. معارف جلد ہفتم صفحہ نمبر 609. دعا عبادت ہی کا نام ہے. اور مغز عبادت کیا ہے؟ انسان کا دعا ہے، دل کی تمنا، دل سے اللہ کی طرف کنیکٹ ہونے کا نام اصل عبادت ہے. کسی کے سامنے تذلل اختیار کرنا، اللہ کے مخلوق میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا، گویا اس کی عبادت کرنا. اس لیے کسی بھی شخصیت کے سامنے اپنے کو ذلیل نہ کرے. اللہ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو معزز بنائے گا. جو ذلیل ہوتے دوسرے کے سامنے شرک کرتے وہ تا حیات اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. دل کے عرضوں کے بغیر کیے گئے دعا غفلت ہے. دعا عرضوں کے خود کلامی کا نام ہے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ تسلیم کرنا اور تقسیم کرنا مکمل آپ کو آ جائے. یہ شعور علم کے ذریعے بیدار ہوگی. یہ جو شعور ہے یہ علم کے ذریعے، قرآنی علم کے ذریعے بیدار ہوگی. اخلاص عمل کی تائید اور استقامت کا نام ہے. اخلاص کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ استقامت کا نام ہے. نیک شہرت دین میں پسندیدہ ہے. نیک شہرت کا باعث قرآن ہے. سبب جو ہے آپ کی نیک شہرت کا سبب، آپ کو معزز بنانے کا میجر سبب قرآن کریم ہے. نیک شہرت دین میں پسندیدہ بھی ہے. نیک شہرت قابل رغبت شے ہے. لیکن نیکیاں صرف اس غرض پر، نیک شہرت کی غرض پر ہو تو یہ ریا میں بھی داخل ہے. قرآن ہم سب کے لیے ناموری کا باعث ہے. قرآن ہی ہے وہ ہمارے لیے ناموری کا باعث اور عزت کا باعث. ایمان عمل اور یقین کی سبب سے بنتا ہے اور یقین کی سبب پر ایمان بنتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے تنوع سے پرہیز کرتے رہنا. یہ معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے ہوئے وصیت فرمائی تھی. اور جو شخص اللہ سے تھوڑی نعمت اور رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ جل جلالہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں. مفہوم حدیث ہے یہ. بحوالہ معارف ہفتم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 809. ختم شدہ معارف القرآن آج مرخت 24/8/2025 بے مقام فورلاٹ. ساتھ میرے بھتیجے طارق حسین. والسلام.